گڈ سبحانک اللہ 40 سے آج ہمارا لیسن ہے. ٹھیک ہے، ہم کن کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلی آیت میں؟ کفار کے بارے میں، کہ کفار کے اعمال کی مثال کس جیسی ہے؟ مانی سراب. سراب کیا ہے؟ چمکتی ہوئی ریت جو ہوتی ہے، دور سے ایسے نظر آتی ہے جیسے پانی ہے، لیکن جب پیاسا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ کس کو پاتا ہے؟ وہ اللہ کو ہی پاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا اس کا مطلب حساب دے دیں گے. اور لاسٹ پہ جو بات ہوئی ہے اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پوری دنیا کا نا ایک سیکنڈ کے اندر حساب لے لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں انسان کو. اب پھر نیکسٹ آیت میں بھی یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، دوسری مثال ان کی دی جا رہی ہے. کیا مثال دی جا رہی ہے؟ او کظلمات، یا جیسے تاریکیاں ہیں، تاریکیاں یعنی جیسے اندھیرے ہیں، فی بحر سمندر میں، لجی گہرے، لجی گہرے، یا شاہ ڈانپتی ہے اس کو، موجن موج. موج کس کو کہتے ہیں؟ جو بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، موج موج بولتے ہیں جو مطلب لہر اوپر کو اٹھ کے آتی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے، پانی کی جو لہریں بنتی ہیں نا وہ موج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ویوز، ویوز بھی کہتے ہیں نا انگلش میں. جی جی ہاں، من فوقی اس کے اوپر موجون ایک موج ہے، من فوقی اس کے اوپر سحاب ایک بادل ہے، ظلمات کئی اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض یعنی بعض کے اوپر بعض یعنی اوپر تلے، تہ بتہ. اذا جب اخرجا وہ نکالے یدہ اپنا ہاتھ، لم یقد نہیں قریب یا راحت دیکھ پائے اسے، ومن اور جس کو لم یجعل اللہ نہ دے اللہ تعالیٰ اسے لہو اس کے لیے نور نور، فما پھر نہیں لہو اس کے لیے من نور کوئی نور. اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب کافروں کی دوسری مثال. پچھلی آیت میں تو ہم نے پہلی پڑھی، اب دوسری کیا ہے کہ کافروں یا مثل ان اندھیروں کے ہے، ان کے اعمال کی مثال. ٹھیک ہے، ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جیسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈانپ رکھا ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، پھر اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے مطلب پے در پہ ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، مطلب اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا. جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. اب یہ جو بات ہوئی نا او کا ظلمات فی بحر لجی، یہ لجی اس کا معنی ہوتا ہے گہرا پانی. ٹھیک ہے، بہت بڑا اور گہرا پانی، نہایت گہرے پانیوں والا سمندر. اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ گہرے پانیوں والے سمندر کی گہرائی پانی کی موٹائی کی وجہ سے نہایت تاریک ہوتی ہے. تاریک یعنی بہت اندھیرا ہوتا ہے. اب یہ جدید تحقیقات بھی یہی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ایک حد کے بعد روشنی کا گزر بالکل نہیں ہوتا. پھر جب اس پر تہ بتہ موجیں ہوں تو تاریکی اور بڑھ جاتی ہے، اور جب ان موجوں کے اوپر بادل بھی ہوں تو تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. تو جو شخص ایسے سمندر کی گہرائی میں ہو وہ اتنی تہ بتہ تاریکیوں میں ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو قریب نہیں کہ دیکھ پائے. حالانکہ آدمی اپنے جسم کا جو حصہ آنکھوں کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے نا. تو وہ سب سے زیادہ قریب لے جا کر دیکھ سکتا ہے اپنے ہاتھ کو. تو کیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا، اتنا اندھیرا ہے، اندھیرے پہ اندھیرا. تو آیت میں کافر کے عمل کی ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ کی کیفیت اہل علم نے یعنی علماء کرام نے کئی طرح بیان فرمائی ہے. جیسے طبری حدیث وہ ہے تفسیر ہے ایک، طبری نے ابن ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے معتبر سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کافر 5 ظلمتوں میں پھرتا رہتا ہے. کافر 5 ظلمتوں میں پھرتا رہتا ہے. ظلم اندھیروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ اس کا کلام ظلمت ہے یعنی اندھیرا ہے، کلام یعنی بات. اس کا عمل ظلمت ہے، وہ ظلمت میں داخل ہوتا ہے اور ظلمت ہی میں سے نکلتا ہے، اور قیامت کے دن آگ کی طرف جاتے ہوئے اس کا لوٹنا بھی اندھیروں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی ظلمتیں بیان فرمائی ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 ظلمتیں بیان فرمائی ہیں یعنی ان کافروں کی. جیسے مطلب مثال دی گئی ہے نا، جیسے اس آیت میں کہ سمندر کی ظلمت، پھر امواج کی ظلمت یعنی سمندر کا اندھیرا، پھر جب لہریں اوپر موج پہ موج آتی ہے پھر اس کا اندھیرا، پھر بادلوں اوپر بادل آ جائیں تو پھر اور اندھیرا. اسی طرح کافر بھی 3 ظلمتوں میں گرفتار ہے، جیسے کہ عقیدے کی ظلمت، پھر قول کی ظلمت یعنی جو بھی بات کرتا ہے وہ بھی مطلب کہ جھوٹی کرتا ہے، اور عمل کی ظلمت، نہ تو وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے. ٹھیک ہے، اب بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان ظلمتوں سے مراد دل پر، آنکھوں پر، کانوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت یعنی سننے کی حس، ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے، ان کو مطلب مہر لگ گئی ہے ان کی. پھر اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر کا جو ہے دل بھی تاریک سینے میں ہے اور جو تاریک جسم میں ہے، یعنی اندھیرے پہ اندھیرا. اب دل جو ہے اس کا اندھیرے میں ہے، وہ دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ پھر سینے میں ہوتا ہے نا. تو وہ سینہ کا ہوتا ہے، باڈی میں ہوتا ہے.
تو پھر اسی طرح کافر جو حق بات نہیں مانتا اور اسے یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو یہ جو تینوں مراتب ان تین ظلمتوں کے مشابہ ہیں۔ ایک وجہ یہ تشبیہ ہے کہ کافر کے اعمال کو اس شخص کی مجموعی حالت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سمندر، اس کی امواج اور بادلوں کی تاریکیوں میں گرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں یہ نا وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اس سے پہلے مطلب آیت نمبر 35 میں مومن کے متعلق فرمایا تھا يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافر کے متعلق فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جسے اللہ تعالیٰ مطلب نور ہدایت نہ دے اس سے کہیں سے بھی کوئی نور نہیں مل سکتا۔ آیت نمبر 35 وہی جو ہے اللہ نور السماوات، اس کے لاسٹ پہ ہے نا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے۔ تو ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہدایت نہ دے اسے کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نہیں دینا؟ کیونکہ ان لوگوں کے عمل کی خرابی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ عمال ہی ایسے کرتے ہیں، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد کی وجہ سے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسے ابو جہل اور کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہ پھر ان لوگوں کے بارے میں ہی ہے، اور بھی کچھ آیات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصی ان کفار کے لیے، بس تمام کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہتے۔ دیکھیں بعض کافر اسلام لے آئے تھے اور ابھی بھی کچھ غیر مسلم اسلام لے کے آ رہے ہیں، تو یہ تمام کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جن لوگوں نے ٹھان لی ہوتی ہے، جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہدایت ان کو نہیں دیتا جو نہیں چاہتے، اور پھر ان کو کہیں سے نور مل بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا نور ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کی آگے اور ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی۔ یعنی نسل کو مخاطب ہے نا، تو نسل کو مخاطب کر کے یعنی سب کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اب اس آیت سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، خالص نیت کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے کہ لوگ تعریف کریں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے کوئی مسلمان ہے، اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو اس کے تمام اعمال برباد ہیں، ان کا اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چاہے آپ جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، کنواں کھدوا دیں، ٹھیک ہے، واٹر کولر لگوا دیں، کچھ بھی مطلب ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ کتنا سخی ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ حدیث سنائی تھی نا نیت کے متعلق، 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا نا جو بہت سخی ہوگا، غنی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام نعمتیں اکاؤنٹ کروائیں گے، تو وہ مطلب مانے گا، تو وہ کہے گا ہاں میں نے اللہ تیرے رستے میں دیا تھا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دیا ضرور، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ شہرت کی، کہ لوگ میری تعریف کریں۔ لوگوں نے تو تعریف کر دی، لیکن آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ اور منہ کے بال اس کو جہنم میں پھینک دو، اللہم اجرنا من النار۔ تو ہمیشہ اپنی نیت ہم لوگوں نے خالص کرنی ہے ہر چیز کے معاملے میں، لوگوں سے شہرت نہیں چاہنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ بعض کا کیا ہوتا ہے، یہ چیز آتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اٹس نیچرل، لیکن فوری تعوذ پڑھیں 3 دفعہ اور تھتکار دیں کہ نہیں یا اللہ تیرے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور یا اللہ مجھے اپنے لیے خالص کر لے۔ نیکسٹ آیت علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح تسبیح کرتی ہے، لہو اس کے لیے، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے صافات پر پھیلائے ہوئے ہیں، کل ہر ایک قد علم یقیناً جان لیا ہے، صلاتہ اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بما جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کو حصی اور مانوی نور سے روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساتھ ہی مومنوں کے دل کے نور ایمان سے منور ہونے اور کفار کے دلوں کی تاریکیوں میں غوطے کھانے کی مثالیں بیان فرمائی۔ اب آسمانوں اور زمین میں پھیلے ہوئے اس نور یعنی نور توحید کی طرف رہنمائی کرنے والے چند دلائل بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ علم ترا، یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے یہاں علم تارا سے مراد یہ نہیں ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، بلکہ علم تارا سے جو مراد ہے وہ یہ ہے علم تعلم، یعنی کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تم نے جانا نہیں، جیسا کہ سورۃ فیل کی آیت نمبر 1 ہے، یہ 30 پارہ میں علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے کیا حال کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہاتھی والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا، یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے ہوا تھا، تو آپ اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے نا، تو آپ کے اسے دیکھنے کا سوال نہیں پیدا تھا، اور اگر ہر شخص اس کا مخاطب ہے، یعنی ہر شخص اگر لیا جائے تو ہر شخص کا اس واقعہ کو دیکھنا مطلب پاسبل ہی نہیں نا، اس لیے وہاں بھی معنی عالم تعلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اس لفظ سے پوچھنا نہیں بلکہ بتانا مقصود ہوتا ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں ہے تو اب جان لو، ٹھیک ہے۔
تو اب علم تارا کا لفظ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہونے والا علم جو ہے خود دیکھنے سے حاصل ہونے والے علم کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے، یعنی جن، انسان، فرشتے، جانور، اڑتے ہوئے پرندے، ایون کہ نباتات اور جمادات سب شہادت دیتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کو کسی خرابی کے بغیر نہایت حسن و خوبی سے چلانے والا ہر نقص اور ہر شریک سے پاک ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو انسان پر تو سب سے بڑھ کر اس کی تسبیح کرنا ہے نا، اس کی توحید کی شہادت دینا لازم ہے نا. کائنات کی ہر چیز کی یہ تسبیح زبان حالی سے نہیں، زبان قال سے یعنی بول کر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور تیر صافات یعنی زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کی تسبیح کے بعد پرندوں کی تسبیح کا الگ ذکر فرمایا، کیونکہ وہ اڑتے وقت نہ زمین پر ہوتے ہیں نہ آسمان میں، بلکہ زمین اور آسمان کے مڈ میں معلق ہوتے ہیں. یہ پرندے بھی اللہ کے ہر نقص سے پاک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے پرندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر اس سے معلوم ہے کہ ان کی یہ تسبیح اتفاقی طور پر بے سوچے سمجھے نہیں بلکہ سمجھ کر اور علم کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور ان کی طرف الہام کیا ہے. واللہ علیم بما یفعلون یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح اور بندگی کو اور ان کے ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے، یعنی سب کا جو لوٹنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. آسمان و زمین یعنی پوری کائنات میں حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے. اسی نے سب کو پیدا فرمایا، زندگی کا سارا سلسلہ وہی چلا رہا ہے اور سب کی واپسی بھی آخرکار اسی کی طرف ہے. نہ دنیا میں اس کی سلطنت میں کسی کا دخل ہے، نہ آخرت میں اس کے سوا کسی کا کوئی دخل ہوگا. جب زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت میں سارا اختیار اسی کا تو پھر دوسرے کی عبادت کیوں ہو؟ پھر کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جائیں؟ جبکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. نیکسٹ آیت. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یزجی جلاتا ہے سحاباً بادل کو ثم پھر یؤلف وہ ملاتا ہے بینہ اس کو آپس میں ثم پھر یجعلہ وہ بناتا ہے اسے رکاماً تہ در تہ فترا پھر آپ دیکھتے ہیں الودقہ کا دھیمی اور لگاتار بارش. دھیمی یعنی جو ہلکی ہلکی ہوتی ہے نا، جس کو ہم بوندا باندی کہتے ہیں اور وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے، اس کو ودق کہتے ہیں. یخرج نکلتی ہے من خلالی اس کے درمیان سے، وینزل اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے، من جبال ان پہاڑوں سے، فیہا جو اس آسمان میں ہے، من برادین اولے، فیصیب پھر وہ پہنچا دیتا ہے بھی اس کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے اس کو ام من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، یقاد قریب ہے کہ ثنا چمک، ثنا کا معنی کیا ہے؟ چمک، برقی اس کی بجلی کی، یذهب وہ لے جائے بالابصار نگاہوں کو. یوزجا کا معنی ہوتا ہے نرمی کے ساتھ جلانا، ہانکنا، دھکیلنا. ٹھیک ہے. تو الف یؤلف دو یا زیادہ چیزوں کا جوڑنا. ٹھیک ہے. الف کا معنی محبت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الفت سے ہے نا، الفت بھی اسی سے ہے. تو الف یؤلف دو یا زیادہ چیزوں کو جوڑنا. اب محبت بھی دو چیزوں میں ہوتی ہے نا، کلا انسان مطلب کیسے، مطلب دو چیزوں میں ہوتی ہے نا. تو بادل کو جوڑنے سے مراد اس کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رقمن جو ہے نا، رقمن کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا. ٹھیک ہے. رکامن تہبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خلال خلل کی جمع ہے. خلل کس کو کہتے ہیں؟ ہول کو، سوراخ، دراڑ، شغاف. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہوائیں کئی کام سر انجام دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، وہ زمین پر کیا کرتی ہیں؟ جھاڑو کی طرح، مطلب جھاڑو پھیر کر خوب صفائی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے کچی جگہ دیکھی ہو، لائک روڈز وغیرہ بھی، مطلب جب ہوا آتی ہے ایسے صاف ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح مزید ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں. پھر تیسری ہوائیں بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر تہ بتہ کر دیتی ہیں. پھر چوتھی ہوائیں انہیں برسانا شروع کر دیتی ہیں. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، میوٹ کیجیے. یہ توحید کی دوسری دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں جوڑ کر تہ بتہ کر دیتا ہے. پھر یہ بھی اس کا احسان ہے کہ تہ بتہ بادلوں میں موجود پانی کے ذخیرے کو قطروں کی صورت میں زمین پر گراتا ہے، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور انسانوں، حیوانوں اور پودوں کو زندگی ملتی ہے. پھر اس طرح اگر وہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے بادلوں کو کروڑوں اربوں ٹن پانی ایک ہی وقت میں زمین پر گرا دے تو کیا ہوگا؟ نہ تو کوئی جاندار اس بوجھ کو برداشت کر سکے، نہ کوئی پودا، نہ کوئی مکان باقی رہ جائے جس میں کوئی شخص اپنی رہائش اختیار کر سکے. مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹنوں کے حساب سے آسمان سے پانی برسا دے تو پھر کوئی چیز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. زمین پہ اسی طرح اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ من جبال فیہا من برد، یعنی برد کس کو کہتے ہیں؟ اولے. یعنی زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈک بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے حکم سے بادل برف کے پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں.
बादल बर्फ़ के पहाड़ों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। अब ये अल्लाह का फ़ज़ल है ना कि बर्फ़ के इन पहाड़ों में से मतलब बड़े-बड़े पीसेस की शक्ल में बर्फ़ गिराने के बजाय वो उसे ओलों की शक्ल में गिराता है, यानी छोटे-छोटे होते हैं ना वो, जिससे एटलीस्ट नुकसान जो है वो मतलब कम होता है ना। और ये भी उसकी कुदरत का सबूत है कि वही समंदर है, वही सूरज है जिसकी तपश से पानी बखारात बनकर उठता है, वही ज़मीन है जिस पर बरसता है। ज़मीन के हर किते का समंदर से इतना ही फासला जितना पहले था। पहाड़ जिनसे टकराकर, अब देखिए साइंसदान बारिश बरसने का जिक्र करते हैं, वो भी इसी जगह है। सारे असबाब यकसां होने के बावजूद हमेशा हर जगह एक जैसी ना बारिश होती है ना ओले पड़ते हैं। किसी जगह कभी खुशहाली लाने वाली बारिश है तो कभी वहाँ कहत मुसलत करने वाली खुशकी है, कभी घर कर देने वाला सैलाब और कभी ओलों की सूरत में तबाही और बर्बादी। ये सब कुछ अल्लाह मालिकुल मुल्क की तौहीद, उसकी कुदरत और उसके इख्तियार की दलील है। वयुसीबु बिही मन यशाउ वयस्रिफु अम मन यशा, उसमें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार का जिक्र फरमाया कि वो इन ओलों को जिस पर बरसाना चाहता है बरसा देता है और जिसे हटाना चाहता है हटा देता है। अब देखिए महकमा मौसमियात मतलब अक्सर बताते हैं ना, तो उनके अंदाजे जो होते हैं फिर वो धरे के धरे रह जाते हैं। बाज़ का तो वो बताते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। ठीक है, तो यकादु सना बरक़ा यज़हबु बिल अब्सार, ये वही सूरह बकरा की आयत नंबर 20 जो है वो इसकी मतलब तफसीर करती है। यकादुल बर्क़ को यख्तफ़ु अब्सारहुम, के करीब है कि बिजली जो है वो इनकी निगाहों को उचक कर ले जाए। ठीक है, फिर इसी तरह सूरह राद की आयत नंबर 12 और 13 में भी इसकी मज़ीद वज़ाहत मिलती है। नेक्स्ट आयत, युक़ल्लिबुल्लाहु, रद्दो बदल करता है या पलटाता है अल्लाह ताला अल-लैला, रात को, वन-नहार और दिन को। इन्ना बिलाशुबा या बेशक फ़ी ज़ालिका, इसमें लाइब्रतन यकीनन इबरत है, लिउलिल अबसार, अहले बसीरत के लिए। किन के लिए? अहले बसीरत के लिए। मतलब ये इस बात की तीसरी दलील है युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, कि इस कायनात का मालिक और मुख्तार कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और उसकी हदायत की रोशनी ज़मीन और आसमान में हर जगह फैली हुई है। चुनाचे फरमाया अल्लाह ताला रात और दिन को बदलता रहता है, ना हमेशा दिन रहता है ना रात। ठीक है, फिर इसी तरह सूरह कसस की आयत नंबर 71 से 73 तक भी इसकी मज़ीद वजाहत मिलती है कि रात और दिन का बदलना। फिर कभी रात छोटी होती है कभी दिन। तो अगर देखिए हमेशा रात ही रहती है हमेशा दिन रहता है तो कोई चीज़ जो है वो पैदा ना हो सकती। ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ सिस्टम है ना, कि रात दिन को या इस सिस्टम को बुरा भला कहने वाला दर हकीकत अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, इब्ने आदम मुझे ईज़ा देता है यानी तकलीफ़ देता है। क्या कहता है इब्ने आदम? हाय ज़माने की कम बख्ती, कि ज़माना कितना ख़राब है। सो तुम में से कोई हरगिज़ यूँ ना कहे हाय ज़माने की कम बख्ती, इसलिए कि मैं ही ज़माना हूँ, मैं रात दिन को बदल बदल कर लाता हूँ और मैं जब चाहूँगा दोनों को समेट लूँगा। जब चाहूँगा दोनों को समेट लूँगा, यानी जब क़यामत आ जाएगी फिर हर चीज़ समेट ली जाएगी। तो हमें ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना ज़माना ख़राब है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कम बख्त इब्ने आदम कहता है कि हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मैं ही रद्द बदल करता हूँ। वल्लाहु, और अल्लाह ताला खलक़ा पैदा किया उसने कुल्ला हर दाबतिन जानदार को, यानी हर किस्म का जानदार, मिम्मान पानी से, फ़मिनहुम फिर उनमें से, मन जो यमशी वो चलता है, यानी बाज़ उनमें से ऐसे जानदार हैं वो चलते हैं अला बतनिही अपने पेट के बल, वमिनहुम और उनमें से मन यमशी जो वो चलता है अला रिजलैनी दो पाँव पर। रिजलैन ये मुसन्ना का सीगा, मुसन्ना दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अरबिक में उर्दू में वाहिद जमा होता है ना, और जो अरबिक होती है ना उसमें वाहिद मुसन्ना और जमा होता है। ठीक है, वाहिद एक के लिए यानी मुफरद के लिए, और जो मुसन्ना होता है वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल, और फिर जमा जो होता है वो दो तीन या इससे भी ज़्यादा चीज़ों के लिए अरबिक में इस्तेमाल होता है। वही यमशी अला रिजलैनी जो चलता है दो पाँव पर, वमिनहुम और उनमें से मैं यमशी वो चलता है अला अरबाइन चार पाँव पर। यखलुकुल्लाहु पैदा करता अल्लाह ताला मा यशाउ जो वो चाहता है, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज़ के कदीरुन पूरी कुदरत रखने वाला है। यानी तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ने ही पानी से पैदा किया है। उनमें से बाज़ अपने पेट के बल चलते हैं, बाज़ दो पाँव पर चलते हैं, बाज़ चार पाँवों पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब ये इस मुकाम पर तौहीद की चौथी दलील है कि अल्लाह ताला ने हर चलने वाला जानदार पानी से पैदा फरमाया। फिर एक ही चीज़ से पैदा होने वाले तमाम जानदार ज़िंदगी की पहली हालत ही में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कोई अपने पेट पर चलता है, कौन कौन से हैं अपने पेट पर चलने वाले? जैसे सांप, मछली, ठीक है, ये जो सांप जैसे होते हैं ऐसी चीज़ें जो होती हैं। और बाज़ किस्म के कीड़े मकोड़े भी हैं। कोई दो पाँव पर चलते हैं। दो पाँव पर चलने वाले कौन कौन है? आप में से कोई बताएगा? इंसान है। गुड। और परिंदों के भी दो पाँव होते हैं। जी मैम, परिंदों के भी होते हैं जी। और कोई चार मैं पाँव। मुर्गी की हाँ जी, मुर्गी भी परिंदों में ही आ जाती है। चिड़िया, कबूतर। हाँ जी, ये परिंदों में ये सारे आ जाते हैं ना, परिंदे जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें सारे आ गए।
اور کوئی 4 پاؤں جی پر چلتا ہے، 4 پاؤں پر جیسے گائے، بھینس، گھوڑے اور دوسرے چوپائے اور جی درندے، ٹھیک ہے۔ یخلق جی اللہ ما یشاء یعنی کسی جانور کو چاہے تو اس سے زیادہ پاؤں دے دیتا ہے، جیسے کن کھوجرا، کیکڑا، مکڑی، یہ کچھ نام تھوڑے عجیب سے یہ چیزیں شاید ہم نے دیکھی بھی نہ ہو۔ مکڑی تو ہم نے دیکھی ہے، کیکڑا بھی دیکھا ہے، کن کھوجورا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور کئی قسم کے کیڑے اور سمندری مخلوق، مطلب یہ 4 پاؤں ان کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ کائنات میں پھیلے ہوئے نور ہدایت کا اظہار ہے، جسے دیکھ کر سعادت مند لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس پر بھی کہ جب اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا فرما سکتا ہے تو وہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اب چلنے میں جانوروں کی ترتیب بھی قابل توجہ ہے نا، کہ سب سے پہلے وہ جس کے پاؤں ہی نہیں، جیسے وہ سانپ، مچھلی وغیرہ، ان کے چلنے میں قدرت کا اظہار سب سے زیادہ ہے۔ پھر 2 پاؤں پر چلنا 4 پاؤں پر چلنے سے زیادہ عجیب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو برا سمجھے، حالانکہ یہ چیز انسانوں کے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں نا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، ٹھیک ہے، جس کو چاہے ملے جلے دے، ٹھیک ہے، کسی کو جڑوا دے، کسی کو ایک ایک کر کے دے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم مطلب ان کو برا بلا کہیں کہ مطلب اس نے بیٹیاں ہی پیدا کرنی، یہ بہت گھٹیا بات ہے کہ یہ چیز اللہ کے اختیار میں اور آپ مطلب کہ اس عورت کو تانا دے رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا، اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بیٹی دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں بیٹیوں کی پرورش پہ اجر بھی ہے، حالانکہ بیٹوں کی پرورش پہ حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ اس پہ اجر ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ مسلم کیا کہتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کی، اچھی تربیت کی، ان کی شادی کی بھی، ٹھیک ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوں گے، یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے، ٹھیک ہے، شہادت کی اس کے ساتھ کی فنگر جو ہے اس کا اشارہ کر کے یوں ہم 2 ہوں گے، مطلب کٹھے ایسے ہوں گے۔ تو پھر جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو کیوں لعنت ملامت کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اپنا ہم لوگوں نے جائزہ لینا ہے کہ ہم تو نہیں ایسا کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور ان باتوں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے آیات مبینات واضح روشن آیتیں، کھلی آیتیں، واللہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ اب تک جیسے جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ یہدی من یشاء، وہی جو ہے اللہ نور السماوات آیت نور جو ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 35، مطلب ان دونوں کی تفسیر مطلب اس سے ملتی جلتی ہے نا، تو یہ آیت آئندہ آیات کی تمہید ہے۔ یہ جو آیت ہے نا ابھی لاسٹ والی، لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ آیت آئندہ جو آیات آئیں گی اس کی تمہید ہے، یعنی جن میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ یقیناً ہم نے تو کھول کر بیان کرنے والی عظیم الشان آیات نازل کی ہیں، مگر ان کے ذریعے سے صراط مستقیم کی ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آگے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں ہدایت دینا اللہ کی مشیت نہیں۔ اللہ کی مشیت میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، اللہ کی مشیت اللہ کے حکمت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو منافقین ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہٹ درم ہوتے ہیں، وہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کرنا اس چیز کو، تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جو لینا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافی آج کے لیے اتنا، سمجھ آ گئی آپ سب کو؟